بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی درس کتاب میں موجود سبق جو دراصل علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات میں سے ایک مقالہ ہے، اور جس کو ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کاوش کر رہے ہیں، اسی سلسلے کا آج ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ تحریر بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت تحریر لکھی ہے، جس میں ہمارے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، اس کے کارنامے اور بنی امیہ کا زمانہ گھوم جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اس چیپٹر کی تشریح کے حوالے سے پچھلے گزشتہ 3 لیکچرز ہوئے ہیں۔ آج عزیز طلباء و طالبات، آپ درسی کتاب کا صفحہ نمبر 4 کھولیے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے۔ ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جلا کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ جی، اس طرح ہوتے ہیں عظیم حکمران، اعلیٰ حکمران۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسجد تشریف لاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے اور کوئی شخص وہاں پر لیٹا ہوا ہے، اور ان کا پاؤں اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، یا لگا اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے۔ وہ بندہ اٹھ کے کہتا ہے، کیا تو پاگل ہے؟ جلا کر کہتا ہے، ذرا غصے سے کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو؟ اسے نہیں پتا کہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور جو آپ کے ساتھ باڈی گارڈز تھے یا سیکورٹی گارڈز تھے، انہوں نے اس کو گرفتار کرنا چاہا، کیونکہ یہ تو پرانی عادت بنی ہوئی تھی۔ خلیفہ کے خلاف کوئی بات کرتا تھا، اس کی خیریت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیوں اس کو گرفتار کرنا ہے؟ اس نے پوچھا، تم پاگل ہو؟ میں نے بتا دیا نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان کردار ہے۔ اس اقتباس کے اندر کچھ الفاظ کے معنی آپ دیکھیے۔ جلا کر گزشتہ جو ہم نے وصیت یا آگے جو ہمارے آگے الفاظ آ رہے ہیں، ان کے معنی میں آپ کے گوش گزار ابھی کیے دیتا ہوں۔ اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے جلا کر۔ جلا کر کا مطلب ہے ذرا غصے سے، ذرا ناراض ہو کر اس نے کہا کہ کیا تو پاگل ہے؟ اسی طرح ایک لفظ آیا ہے استفسار، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلا کر غصے سے، گستاخی، بے ادبی، استفسار، سوال کرنا، پوچھنا۔ اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا، آپ نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ ایک عظیم حکمران تھے۔ اس سے اگلا اقتباس دیکھیے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا، میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمہ نے کہا، میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر
بے اختیار رو پڑے۔ جی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری باتیں باکمال ہیں۔ اس اقتباس کے اندر کچھ الفاظ دیکھیے: وصیت، ہدایت، نصیحت۔ تو کہتا ہے کہ مسلمہ جب آپ کا وقت اخیر آ گیا تو آپ سے کہا کہ آپ کوئی وصیت کر جائیے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ میرے پاس کیا ہے جس کی میں وصیت کر جاؤں؟ ایک دیانتدار، راست باز، ایماندار جو خلیفہ ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق طرز حکمرانی کو اپنائے تو اس کے پاس واقعی کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مسلمہ کہتا ہے کہ میں ابھی آپ کو 1,00,000 دینار دے دیتا ہوں، آپ اس میں سے وصیت کیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے گویا کہ ان 1,00,000 دیناروں کے اندر کوئی زیادہ خوبی محسوس نہیں ہو رہی، بلکہ وہ 1,00,000 دینار جس سے تم نے لیے ہیں، جن ذرائع سے حاصل کیے ہیں، جس طرح سے اگر جس کسی کا استحصال کیا ہے، اسے واپس لوٹا دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمہ یقیناً جانتا تھا کہ وہ دینار کہاں سے آئے ہیں، اور حکمران بھی جانتا تھا کہ مسلمہ کیا سمجھ رہا ہے یا کیا کہہ رہا تھا، چنانچہ وہ رونے لگ گیا۔ یاد رکھیے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک انتہائی دیانتدار شخص تھے۔ جب آپ کے جوانی کا دور تھا تو آپ بہت امیر آدمی تھے، غریب آدمی نہیں تھے، اور دن میں آپ کئی بار لباس بدلتے تھے، اور جو لباس ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوبارہ اسے پہننے کی نوبت نہیں آیا کرتی تھی۔ اسی طرح آپ کے کھانے میں کئی ڈشز ہوتی تھی، لیکن جب آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے تو اس کے بعد مکمل سادگی اختیار کر لی، یہاں تک کہ ایک عید آئی، بچیوں کے لیے گھر میں کپڑے نہیں تھے، پیسے بھی نہیں تھے، اور آپ کی جو شریک حیات ہے اس نے کہا کہ آپ بیت المال سے لے آئیے، کچھ ایڈوانس پے لے آئیے، تنخواہ لے آئیے۔ جب آپ وہاں گئے ہیں تو انہوں بیت المال کا جو خزانچی تھا اس نے کہا خلیفۃ المسلمین آپ لکھ کر دے دیجئے کہ آپ 1 مہینہ بعد تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور واپس تشریف لائے، اور اپنی شریک حیات کو کہا کہ وہ جو پرانے کپڑے ہیں ان کو دھو کر اپنی بیٹیوں کو عید پر پہنا دیں۔ یہ ہوتے عظیم حکمران جو قوموں کو بنا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور ان معاشروں کو فضیلتیں ملتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کرپشن نہیں کی کبھی، اور یوں آپ نے زندگی بتائی۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثاء پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ ذرا آپ دیکھیے عزیز طلباء و طالبات، ہم ایک نظر اس مقالے کے آخری اقتباس کے الفاظ اور ان کے معنی پر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکہ، مرنے والے کی جائیداد، اولاد ذکور، بیٹے، تجہیز و تکفین، کفن دفن کا سامان تیار کرنا، مصارف، اخراجات، ورثاء، وارث کی جمع،
جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے جو لواحقین ہیں انہیں ورثاء کہا جاتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک فوت ہوتا ہے اور صرف بیٹوں کے لیے ورثے میں 1,10,00,000 دینار چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں تو کتنے آپ چھوڑ کے جاتے ہیں دینار؟ صرف 7 تجہیز و تکفین پر خرچ ہو گئے اور 10 ان کے ورثاء میں تقسیم ہوئے۔ لیکن تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا اور کڑا سچ دیکھیے، ایک زمانہ آیا کہ وہ جو 10 دینار ان کے بچوں کو ملے تھے، جو ایمانداری کے دینار تھے، ان کو خرچ کر کے ان کی اولاد نے جو کاروبار کیے وہ بہت پھیل گئے، اور ہشام کی اولاد جس کو ہشام بہت کچھ چھوڑ گیا تھا، وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے مقروض ہو گئے۔ ان کے حالات ٹھیک نہ رہے۔ رزق حلال میں اور رزق حرام میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ رزق حلال کے مطابق زندگی گزارے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، صرف 10 دینار جو ہیں وہ اولاد کو چھوڑے، جو انہوں نے تقسیم کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی۔ عزیز طلباء و طالبات، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2.5 سال حکمران رہے، لیکن انہوں نے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دوبارہ استوار کر دیا۔ 717 عیسوی سے 720 عیسوی تک آپ کا دور اقتدار ہے۔ اور میں یہ دلچسپ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنے تھے، بلکہ جب عبد الملک کا بیٹا ولید بن عبد الملک حکمران بنتا ہے، اس کے بعد سلمان بن عبد الملک وہ حکمران بنتا ہے، اور جب سلمان کی اولاد نہیں تھی، جب وہ وفات کے قریب پہنچتا ہے تو ایک لفافے کے اندر جو ایکسپیکٹڈ خلیفہ ہے، متوقع خلیفہ ہے، اس کا نام بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اسے کھولیے، اس کے اندر جو شخص جس کا نام لکھا گیا ہے آپ اسے خلیفہ بنا دیا جائے۔ اور جب وہ لفافہ وہ انویلپ کھولا گیا تو اس کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام موجود تھا۔ لوگوں نے کچھ اعتراض کیا تو اپنے مسجد میں جا کے اعلان کر دیا کہ بھائی میں اپنے طور پر دستبردار ہوتا ہوں، اگر کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں آپ کا خلیفہ بن جاؤں، میرے اوپر تو یہ مسلط کی گئی ہے خلافت۔ بہرحال آپ کو قبول کر لیا گیا، اور آپ نے وہ جو 2.5 سال گزارے ہیں اس کے اندر بنو امیہ کے 92 سالوں کا سمجھے گناہ گویا کے دھل گئے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے گناہ پاک ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ جو بنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید سے لے کر سلمان بن عبد الملک تک بہت سے جو خلفائے بنو امیہ گزرے ہیں، تقریباً 7 گزرے ہیں، اور ان کے جو ادوار تھے، جو عہد کے ادوار تھے، حکمرانی کے ادوار تھے، وہ بے مثل نہیں تھے، وہ عوام کے لیے عذاب تھے، کوئی خوبصورت ادوار نہیں تھے۔ عوام کا استحصال ہوا، عوام کی جائیدادیں چھینی گئیں، اور وہ جائیدادیں چھین کر شہزادوں اور شہزادیوں میں تقسیم کی گئیں۔ اولاد جو عوام تھے وہ ان کی زندگی بدترین ہوتی جا رہی تھی۔ 8ویں بنی امیہ کے خلیفہ بنتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صرف 2.5 سال حکمران رہتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال ہی ہے، اور اس آپ کو خاندان ہی نے زہر دے دیا، کیونکہ خاندان کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر کوئی جاگیریں رہ گئی ہیں تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عوام کو لوٹا دیں گے۔ عوام کے اندر جو ڈر اور خوف ہے وہ فضا ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کا چہرہ مبارک مسکراتا ہوا تھا، اور کسی نے عوام سے پوچھا کہ کون فوت ہوا ہے، تو لوگ کہتے تھے
آج ہمارا باپ مر گیا ہے. آپ کے دور میں بہت فصلیں ہوتی تھیں. آپ کے دور میں گویا کہ نعمتوں کی بہاریں آ گئی تھیں. ہر طرف عدل و انصاف کا دورہ تھا. اور اس کے بعد دوبارہ بنی امیہ اسی روش پر چل پڑے اور تقریباً 13 یا 14 بنی امیہ کے خلفاء گزرے ہیں اور وہ اسی روش پر چلتے رہے. صرف یہ 2.5 سال اتنا سنہری دور ہے, اتنی گولڈن ایج ہے کہ آج ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 2.5 سالوں کا ذکر کرتے ہیں, اس کی وضاحتیں کرتے ہیں, اس تاریخ کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لیکن بنی امیہ کے باقی جو 92 سال اقتدار ہے, یعنی 2.5 سال چھوڑ دیں, تقریباً سمجھ لیجئے 2.5 سال نکالیں 92 سال سے, تو بقیہ جو ادوار ہیں, یہ جو دور حکومت ہے, اس کو کون یاد کرتا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید سے لے کر مروان بن محمد تک کوئی زیادہ پسندیدہ دور نہیں گزرا. صرف عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار دور گزرا ہے. اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء, ہمارا آج کا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کو جو ہم نے سبق پڑھ لیا ہے, جو مقالہ ہم نے پڑھ لیا ہے, جس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کاوش کیا ہے, اس کا خلاصہ کچھ اہم نکات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ کوشش کیجئے نکات کو یاد کر لیجئے, تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس مقالے کا, یہ سبق کا خلاصہ یاد کرنا. آئیے ہم اس خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں. جب سبق کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے محدث ابن جوزی کہ انہوں نے سیرت العمرین لکھی تھی, جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی درج تھے. شبلی جب مصر پہنچتے ہیں اور کتب خانہ خدیویہ میں جاتے ہیں تو وہاں یہ کتاب ان کے نظر سے گزرتی ہے. شبلی نے سیرت العمرین سے بہت سی معلومات اکٹھی کی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ معلومات اب ان کی کتاب الفاروق کے لیے تھی, جو بعد میں یہ کتاب 1899 عیسوی میں چھپتی ہے. اس کے بعد اسی پیراگراف کے اندر, پہلے اقتباس کے اندر, جو مصنف ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ثانی ہیں. کیوں اور آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو نئے سے کو دوبارہ استوار کر دیا تھا. اسی طرح اسی پیراگراف کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب کی چلتی پھرتی تصویر تھے, مذہب کا سراپا تھے. اور ساتھ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت تھی, اقلیتوں کے حقوق بہت زیادہ آپ نے کر دیا. آپ کا غیر مسلمانوں کے ساتھ شاندار رویہ تھا اور آپ بے مثال رویہ تھا. اسی زمانے میں حمص کا واقعہ پیش آتا ہے. عبد الملک کا بیٹا ہے ولید بن عبد الملک کا بیٹا ہے عباس, اور اس نے کچھ لوگوں کی جو جائیداد تھی اس پر قبضہ کر لیا. اور یہاں اس عباس نے اور عیسائیوں کا جھگڑا ہو گیا, اور یوں ہوا کہ یہاں پر جب مقدمہ چلنے لگ گیا تو آپ نے وہاں پر عباس جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اسے کہا بھی کھڑے ہو جاؤ, اکٹھا ساتھ جو ہے اس کا فیصلہ کیا, اور یوں فیصلہ بھی عیسائیوں کے حق میں کر دیا کیونکہ وہ حق پر تھے. لیکن امپورٹنٹ بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ عباس کے مقابلے میں جو عیسائی آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی اور ولید بن عبد الملک یا عبد الملک کسی کی تحریری سند کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو آپ فیصلہ کیجئے قرآن کے مطابق, ہمیں وہ قبول ہے. اور انہوں نے قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیا اور یوں عیسائی جیت گئے.
یعنی عیسائیوں کو یقین تھا کہ وہ حق پر ہیں، اور انہیں یقین تھا کہ اگر وہ حق پر ہے تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، جو سچ والوں کے اور حق والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ اس سے آگے آپ چلتے ہیں اسی صفحہ نمبر 1 کے اوپر، تو جاگیروں کی واپسی کے عنوان سے میں نے یہاں ایک پوائنٹ دیا ہے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو بنی امیہ تھے، وہ بہت سے جائیداد کو چھین لیتے تھے لوگوں سے، انہوں نے اپنے شہزادوں میں تقسیم کر دی تھی وہ جائیداد۔ لوگ پائی پائی کے جو ہے ان کو کھانے کو لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہیں وہاں سے ان کی جائیدادیں چھین رہے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کیا ان جائیدادوں کو واپس کرنے کا۔ جب خاندان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ام عمر کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں، کہ اور ام عمر آپ کو آ کے کہتی ہیں کہ آپ اپنے اس فیصلے سے اور اپنے اس ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ خاندان بنی امیہ آپ کے خلاف بغاوت کر دے گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کے سوا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد وہ ناکام واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اس اگلے اقتباس میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کچھ علماء سے مشورہ کرتے ہیں دربار کے اندر، جس میں مقہول ہے، میمون بن مہران ہے اور ابو قلابہ ہے۔ ان سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے علماء تھے، بے شک اپنے زمانے کے بڑے علماء ہوں گے، لیکن انہوں نے خلیفہ کے ڈر سے یا جو بنی امیہ کی روایت چلی آئی تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھئے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے عبد الملک سے پوچھا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے رزق حلال پر پلا ہوا بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو فوراً یہ جائیدادیں واپس کر دینی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر ہمارا حق نہیں بنتا۔ اگر آپ نے یہ جائیدادیں واپس نہ کی تو آپ کا بھی نام انہیں غاصبوں میں آ جائے گا، انہیں ظالموں میں آ جائے گا جنہوں نے یہ جائیدادیں جو ہیں وہ غصب کی تھی۔ اس کے بعد آپ مزاحم، اس کے بعد عبد الملک چلا جاتا ہے، مزاحم سے مشورہ دیتا ہے، اور مزاحم سے آپ پوچھتے ہیں تو مزاحم مشورہ دیتا ہے کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے؟ ان کا کیا بنے گا؟ آپ فرماتے ہیں ان کا مالک اللہ ہے، وہ ان کی خدا ہے، وہ ان کی حفاظت کرے گا، اور رزق تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ کہہ کے آپ کے آنسو نکلاتے ہیں اور اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ گھر جا کے سو جاتے ہیں۔ مزاحم وہاں سے آتا ہے اور آ کے عبد الملک کو بتاتا ہے، جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کہ غصب ہوا چاہتا ہے، آپ کے والد محترم ساری زمینیں عوام کو واپس لوٹانے والے ہیں۔ اور آپ پوچھتے ہیں کہ تم سے جب انہوں نے مشورہ کیا تو تم نے کیا جواب دیا؟ مزاحم کہتا ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں سوچئے، تو عبد الملک کہتا ہے تم نے ظلم کیا، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، تم نے بہت غلط مشورہ دیا۔ اور وہاں سے فوراً اپنے والد سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہاں پر دربان کو آ کے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے والد سے ملنا ہے۔ دربان کہتا ہے کہ وہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہر صورت ان سے ملنا ہے۔ اندر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ عبد الملک کو بلا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جانب پدر کیا بات ہے؟ آپ عبد الملک انہیں کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے، تو آپ اس کا اعلان فرما دیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز کے بعد اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک کہتے ہیں کون ذمہ دار اس بات کا کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ چنانچہ آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، منادی کرا دی جاتی ہے، لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، اور آپ کی جو زمینیں جو آپ کو بنی امیہ کی طرف سے ملی ہوئی تھیں، یمن اور یمامہ کے اندر تھیں یہ زمینیں،
यमन और यमामा के अंदर ये ज़मीनें थीं। आप वो ज़मीनें जो है उनकी सनदें कुतर देते हैं। उसके बाद इब्ने सुलेमान आ जाते हैं। ख़ानदान बनी उमैया में आपको इब्ने सुलेमान से बहुत मोहब्बत थी। इब्ने सुलेमान आ जाता है और अपनी सनद लेकर आता है और कहता है कि आप मेरे साथ भी ये सलूक करेंगे, आप ऐसा ना कीजिए। लेकिन वो फरमाते हैं कि ए इब्ने सुलेमान, मैं तो अपने नफस के साथ भी यही सलूक करता हूँ। तो आप उसकी दरख्वास्त नहीं मानते। मज़ाहम कहता है कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इब्ने सुलेमान की बात भी नहीं मान रहे हैं। आप इब्ने सुलेमान की बात भी नहीं मान रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि ए मज़ाहम, मैं तो अपने नफ्स के साथ भी यही करता हूँ, मैं तो अपनी ज़ात के साथ भी यही करता हूँ। चुनाचे आप जो हैं उसकी बात को नहीं मानते हैं। उसके बाद ये एक और बनी उमैया के ख़ानदान के अंदर जो बहुत बड़ी कबाहत हुई थी, वो ये हुई थी कि उन्होंने इजहार राय पर पाबंदी लगा दी थी। अब्दुल मलिक जब हुक्मरान बना था तो उसने हुक्म दिया था कि कोई शख्स भी उसकी रोक टोक नहीं करेगा, वो जो चाहे करता फिरे, कोई बात नहीं करेगा। तो जब ये इससे अगरचे अरब फिर भी कहीं ना कहीं बोल पड़ते थे, क्योंकि अरब बहुत ही मुजाहिद और आज़ादी पसंद कौम है, लेकिन बहरहाल लोगों को डर पड़ गया था, खौफ पड़ गया था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये खौफ, ये डर मिटा दिया इस तरह से कि दो दीनदार और रास्तबाज शख्सियात अपने दरबार में बिठा दी कि जब मैं कोई फ़ैसला करूं जो दुरुस्त फ़ैसला ना हो तो बेशक आप मुझे टोक दीजिए, आपको इजाज़त है। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि आम आवाम को ये जुर्रत दिलाई जाए कि वो खलीफा के गलत फ़ैसलों पर अपने राय दे सके। तो ये आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया अपने दौर के अंदर। उसके बाद आप देखिए कि एक और झगड़ा जब वहाँ पर हो जाता है, वह मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक और गिरजा के मुतवल्ली ईसाइयों के दरमियान। मुस्लिमा गिरजा के मुतवल्ली ईसाइयों पर मुकदमा दायर कर देता है, और ये बनी उमैया का बड़ा ही ताकतवर आदमी था। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बनी उमैया का दस्तो बाजू था, ताकतवर आदमी था। लेकिन और जब केस चलता है तो ये बैठा हुआ है, ईसाई खड़े हैं। आप मुस्लिमा को कहते हैं कि भाई ये क्या बात है, तुम दोनों मुकदमे के फरीक हो, या वकील मुकर्रर करो या तुम भी उनके साथ खड़े हो जाओ। मुस्लिमा खड़ा हो जाता है, और जब फैसला होता है तो गिरजा के मुतवल्ली ईसाइयों के हक़ में आप फैसला फरमा देते हैं, क्योंकि वो हक़ पर थे। उसके बाद आप अगले देखिए कि आपको फ़िक्र लाहक हुई कि आप दुनिया से जब रुखसत हो जाएंगे तो कुछ ज़मीन ख़रीद लेना चाहते थे अपने मकबरे के लिए। वो एक ईसाई की थी जो ज़मीन आपको पसंद आई। तो आपने जब उससे कहा तो उसने कहा कि आप देखिए कि बहुत पसंद करते थे जो गैर मुस्लिम है। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता हूँ, मेरे लिए बरकत का बायस होगा कि आप मेरी ज़मीन के ऊपर दफन हो जाएं। आपने उसको कबूल नहीं फरमाया, और आपने जो दीनार हैं 30 दीनार उस ज़मीन के दे दिए, और आपने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ आप ज़रा देखिए कि लंगर खाना, मुसलमानों का लंगर खाना चलता था और उसमें लोग मुफ्त खाना खाते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसमें जाके खाना खाते थे और 1 दिरहम देते थे। मकसद यही था कि वहाँ लोगों के हालात ज़िंदगी का पता चलता रहे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा मस्जिद में रात को तशरीफ़ ले गए, और किसी शख्स के पाँव के साथ आपका पाँव टकरा गया या रिपट गया या टच हो गया, तो वो उठ बैठा और उसने कहा, क्या अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता? आपने फरमाया नहीं। पुलिस वाले गिरफ़्तार करना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें गिरफ़्तार करने से रोक दिया, क्योंकि आप
نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بے گناہ وہاں پر گرفتار کیا جائے۔ جب آپ کا وقت اخیر آتا ہے تو مسلمہ بن عبد الملک آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا وصیت کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس کیا ہے جس کی میں وصیت کروں؟ تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو 1,00,000 دینار بھیج دیتا ہوں، آپ جس کو چاہیں دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تم نے جہاں سے وہ پیسے لیے ہیں انہی کو لوٹا دو، وہ ان کا حق ہے، اور وہ روتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات اس چیپٹر کے اینڈ میں، آخر میں شبلی لکھتے ہیں کہ جب ہشام بن عبد الملک کی وفات ہوتی ہے تو وہ اس کے صرف بیٹوں کے ورثے میں